اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، ہمارا عنوان جو چل رہا ہے کافی جماعت سے، مصیبت اور اس کا فلسفہ اور اس سے بچنے کے نبوی علاج۔ گزشتہ جمعہ مقدمے ہی میں بات اتنی لمبی ہو گئی کہ جمعہ کا پورا وقت مکمل ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں مصیبت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، درد بھی ہے، دوا بھی ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ جہاں صرف راحت ہی راحت، ذرا بھی غم نہیں، درد نہیں، دکھ نہیں، پریشانی نہیں، اور اتنی آزادی جنت میں رہے گی انشاءاللہ۔ جانے کے بعد ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ جنت ہے کیا، جہاں کی نعمتیں بے حد و حساب، کھانے کے لاکھوں قسم میں ہوں گی، ایسے مشروبات ہوں گے، پینے کی چیزیں ایسی ہوں گی کبھی دنیا میں ہمارا ذہن، ہمارا خیال وہاں تک نہ گیا ہو۔ ایسی خوبصورت جگہیں ہوں گی جس کو کبھی کسی مولوی، ملا اور مفسر اور محدث نے بیان نہ کیا۔ ایسے صوفے ہوں گے جس میں ٹیک لگا کر بیٹھنے کے انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں کبھی کبھار۔ آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں اگر تفسیر ہے تو آپ تفسیر بھی پڑھ لیا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا کچھ منظر سورہ رحمان کے اندر پیش کیا، اور قرآن پاک کا عروس کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو،
جس کو قاری اگر پڑھتا ہے تو سننے میں بڑا مزہ لگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں سورہ رحمان پڑھ کر اپنے بندوں کو سنائیں گے اور اپنی ایک ایک نعمت کو جتائیں گے، احسان کو جتائیں گے۔ احسان کر کے جتانے کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ بندے پر احسان کیا اور اس کو جتلاتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو خے کر کے چاٹتا ہے۔ کسی پر احسان کر کے نہ جتائیں زندگی میں نے تجھے فلاں وقت کام آیا، نہ غیروں پر احسان کر کے جتائیں، نہ اپنوں پر احسان کر کے جتائیں، نہ بھائی بہنوں پر احسان کر کے جتائیں، اور ماں باپ پر تو کوئی بچہ آج تک نہ احسان کیا ہے نہ آئندہ کبھی احسان کرے گا۔ ماں باپ پر کوئی بچہ احسان آج تک کیا نہیں، وہ تو بس ماں باپ کے احسانوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے کرتے یا تو ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے ماں کے متعلق، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ ماں اپنے بچے کو جنتی ہے۔ کرہن کا لفظ آتا ہے، کرہا، ہم اس کا ترجمہ سادہ سیدھا کر دیتے ہیں کہ یہ درد کا ترجمہ ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کرہا اس درد کو کہتے ہیں جو بچے کے پیدائش پر ماں کو ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں کئی مرتبہ جمعے کے موقع پر اور اس کے علاوہ بھی کہہ چکا ہوں کہ عربی زبان ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے ذریعے رکھا ہے۔ کھجور کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو ہم لوگ کھجور کہہ دیتے ہیں، لیکن اہل عرب کھجور کی ہر قسم کے لیے ایک الگ نام، یہاں تک بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ اونٹ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر 5 یا 6 سال ہونے تک ہر دن اس کا نام بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، بچپن کی جتنی عمر ہوتی ہے بچہ کہتے ہیں، جوانی کی جتنی عمر ہوتی ہے اسے جوان کہتے ہیں، بڑھاپے کی جتنی عمر ہوتی ہے اسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان ہے جو بڑی گہری زبان، ہاتھ کے درد کے لیے ایک الگ لفظ، پیٹ کے درد کے لیے ایک الگ لفظ، سر کے درد کے لیے ایک الگ لفظ، پیٹھ کے درد کے لیے ایک الگ لفظ، سینے اور دل کے درد کے لیے ایک الگ لفظ۔ اسی لیے ماں جب اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر اور بچے کو پیدا کرتی ہے اس وقت اسے جو درد ہوتا ہے اس درد کو قرآن پاک نے ایک خاص نام دیا اور وہ نام ہے کرہا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ بڑے درد کے ساتھ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، حمل اٹھاتی ہے، اور بڑے درد کے ساتھ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایک ماں جو اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے 9 مہینے تک یا 8 مہینے یا 10 مہینے جو مدت اس کی طے ہے من جانب اللہ، اس کی پوری مدت میں ایک کروٹ بدلتے ہوئے پیٹ میں بچہ رکھ کر کروٹ بدلتے بدلتے
درد کی وجہ سے اس کے زبان سے جو آہ نکلتی ہے، اس ایک آہ کا بدلہ اور حق بھی پیدا ہونے والا بچہ پوری زندگی خدمت کرے تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ عنوان تو میرا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ دو باتیں ایسی آتی ہیں حدیث میں جس کو اگر ہم نوجوان خاص طور پر اور پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں شادی شدہ اگر ان دو باتوں کو تسلیم کر لیں اور عمل کر لیں اور سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیں تو زندگی میں جس جگہ اور ماحول اور جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی لذت عطا فرمائیں۔ ایک ماں باپ کے بارے میں ابھی میں نے جو بیان کیا وہ، دوسرا شوہر کے بارے میں پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیوی پوری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کرے تب بھی اپنے شوہر کی محبت کا حق ادا کر نہیں سکتی۔ روایت بہت مرتبہ سنے ہوں گے آپ، ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر شادی کے چند دن کے بعد ہی بیمار پڑ گیا، کیونکہ شادی جو ہوتی ہے وہ بھروسے پر ہوتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ شادی کے بعد تمہارا بچہ کتنے سال صحت مند رہے گا، شادی کے بعد تمہارا بچہ کتنے سال ہماری بچی کو پالے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج شادی ہوئی کل شوہر بیمار پڑ گیا، آج شادی ہوئی اور کل شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، شادی سے پہلے اگر کوئی بیماری ہو، رشتہ آ رہا ہے، لڑکے والے ہو کہ لڑکی والے، اپنے بچے کے اس بیماری کا صاف صاف اظہار اور اعلان کر دے کہ ہمارے بچے کو یہ بیماری فلاں عمر میں ہوئی تھی، اللہ کا فضل اب تک نہیں آئی لوٹ کر وہ بیماری۔ اگر بیماری کو چھپا کر شادی کرتے ہیں ایک بہت بڑا دھوکہ دینے کے مترادف اور برابر ہے۔ صاف صاف بتا دینا، اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو شادی کے لیے مانی ہو یا عام طور پر ایسی بیماریوں کو رکھ کر شادی نہیں کرتے، بیٹا بیٹی دیتے اور لیتے نہیں، تو اس صورت میں صاف طور پر بتا دینا واجب ہے کہ ہمارے بچے کو یا ہماری بچی کو اس قسم کا کوئی مرض فلاں وقت ہوا تھا، علاج کے بعد الحمدللہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی صحت مند ہو گئی ہے۔ ہم نے صاف صاف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تاکہ شادی کے بعد آپ کو جب پتہ چلے تو آپ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگائیں۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ ہر لائن میں آج دھوکہ، اپنے بچے اور بچیوں کی بیماریوں کو چھپا کر شادیاں کرتے ہیں اور شادیوں کے بعد زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں۔ صاف بتا دینا چاہیے۔ کبھی شادی کے دوسرے ہی دن بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی شادی کے دوسرے دن بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی شادی کے بعد اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن شادی جو ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہوتی ہے۔ صحابیہ نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
شادی کے فوراً چند دنوں کے بعد میرا شوہر بیمار پڑ گیا، خارش کی بیماری آ گئی، کھجلی کی بیماری، وہ بھی ایک بیماری ہے نا خارش، اچھی اردو میں اسے خارش کہتے ہیں اور ہماری بے ڈھنگی اردو میں اسے کھجلی کہتے ہیں۔ علاج کرنا چاہیے اس کا۔ کھجلی آ گئی، خارش، اور کھجاتے 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 پورا جسم زخمی ہو گیا۔ میں ایک طرف میرے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں اور دوسری طرف میں کچھ روزی روٹی کا انتظام بھی کرتی ہوں۔ صرف سادہ سیدھا اس واقعے کو بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، کبھی موقع ملے تو میری ماں اور بہنوں سے اس واقعے کی باریکیاں، نکات، مسائل تمام بیان کروں۔ اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے بٹھا کر اس قسم کے واقعات بیان کر کے اس کا نکاح کر کے دے، تاکہ اس کے شادی کے بعد اسے پتا چلے کہ میرے شوہر کا مقام اور مرتبہ اور معیار کیا ہے۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، شادی کر کے دے دیتے ہیں، ایک لفظ اپنی بیٹی کو بتاتے نہیں کہ تیرا شوہر کا مقام و مرتبہ ہے کیا، اور اپنے بیٹے کو بتاتے نہیں کہ تیری بیوی تیرے زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ صحابیہ آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ خارش کی بیماری لاحق ہو گئی، کھجاتے کھجاتے جسم زخمی ہو گیا، دوا اثر نہیں کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ پھوڑے پھٹے خون و پیپ نکلتا ہے، اور جسم اتنا نرم ہو گیا کہ کپڑے سے اگر پوچھتی ہوں اس کپڑے کے پوچھنے کے درد کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن جسم میں خون اور پیپ نکلتا ہے۔ آج ساری دنیا میں ایسی ایک بہن ہے کہیں، ایک بچی ہے کہیں، اس خون اور پیپ کو میں کپڑے اور روئی سے پوچھتی ہوں تب بھی وہ درد کو برداشت نہیں کرتا، پھر بھی میرے شوہر کو میں صاف کرنا چاہتی ہوں، پاک کرنا چاہتی ہوں، تو اس خون اور پیپ کو پاک کرنے کے لیے میں اپنی زبان کا استعمال کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے چاٹ کر پھوڑوں کو، آئس کریم کو نہیں۔ وہ کپ کی آئس کریم آتی نہیں بسکٹ کی جو باہر بکتی ہے یا بڑے بڑے دکانوں میں بکتی ہے، اسے کھانے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ بھی ہوتا ہے، ایسے چاٹتے ہیں۔ کسی نہ کسی اعتبار سے دنیا انسان کو جانور بنانا چاہتی ہے، اور آج کی انسانیت سمجھ نہیں سک رہی ہے۔ ہاتھ سے کھاؤ، کوئی چیز ہاتھ سے کھانے کے لائق نہیں ہے تو اسے چمچے وغیرہ سے کسی چیز سے کھاؤ۔ یہ زبان سے چاٹ کر کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا لگتا ہے یہ؟ ایسے چاٹ چاٹ کر کھاتے ہیں۔ چاٹ کر کھانے کا تو اسلام میں دور دور تک طریقہ کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ غرض میں ایسے چاٹ کر اس کے پھوڑوں کو صاف کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا پوچھو اور کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ بس یا رسول اللہ اس پوری میری زندگی اور خدمت کو رکھ کر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا؟ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، پہلا واقعہ ماں باپ کے متعلق وہ آپ کے لیے ہے، اور یہ واقعہ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔
صحابیہ نے نبی کی خدمت میں سوال کیا، کیا میں نے میرے شوہر کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ آدھ دن میں 2 مرتبہ چائے بنا کر دے دیتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ کھانا بنا کر دے دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ ہفتے میں 2-3 جوڑے کپڑے دھو دیتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ گھر کو جھاڑو دے دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ 1-2 بچے اپنے شوہر کے کیا جنتی ہے؟ پوری زندگی اس بات کا اظہار کرتی ہے تمہارے بچہ کو جن کو میں بڈھی ہو گئی۔ ابھی 2 بچے جن کو۔ اور اس زمانے کی عورتیں 10-10 12-12 15-15 بچے جن کر بھی کبھی اپنے شوہر کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی تمہارے بچہ کو جن کو میں بڈھی ہوگی بول کر بولی نہیں آج تک۔ 2 دن پہلے پتا نہیں کہ جمعے میں جو چیز بیان میں آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے نکات یا لطیفہ یا واقعے کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کوئی نہ کوئی چیز پہنچا دیتا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک لطیفہ پڑھا، حضرت امام صاحب کے حوالے سے بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لطیفے کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سننا بھی اور سمجھنا بھی۔ ایک پوتری ایک دادی کو پوچھی کہتے، ماں کو نہیں، کسے پوچھی؟ دادی کو پوچھی، دادی کیسا دادی تم لگا سب 10-10 12-12 15-15 بچے جنے؟ کون پوچھی؟ پوتی دادی کو پوچھی کہ دادی تمہیں کیسے 10-10 12-12 15-15 بچے جنے؟ دادی یہ نہیں بولی ہمارے زمانے میں چاول ورجنل تھا، دال ورجنل، تیل ورجنل، گھی ورجنل، انڈے ورجنل، ایک ہی قسم کا انڈا تھا، ناٹی انڈا تھا، یہ وہ کیا بھی نہیں بولی۔ بڑا معقول جواب دی۔ میں پڑھ کر سوچتا رہ گیا اور اب تک تلاش کر رہا ہوں کہ دادی ہے کہاں وہ۔ پوتی نے دادی سے پوچھا، دادی تم لوگ کیسے 10-10 12-12 15-15 بچے جن دیے؟ دادی نے ایک ہی جواب دیا کہ بیٹی ہمارے زمانے میں لوگ رات میں واٹس ایپ اور فیس بک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ تم نہ پوچھا تمہیں جواب دے رہی نہیں ہے، بچوں کو پوچھا تو جواب دے ڈالیں گے۔ نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ چیٹنگ تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ گوگل تھا، نہ کچھ نہ کدھر۔ رات کو بستر میں جاتے 2 ہی چیز، یا تو محبت یا تو آرام، جس کے نتیجے میں اولاد ہی اولاد۔ اور آج کے مرد بھی کیا نہ مرد ہیں، آج کی عورتیں بھی کیا نہ عورت ہیں کہ بازو بیوی ہے موبائل میں مبتلا ہے، بازو شوہر ہے موبائل میں مبتلا ہے، پھر بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ کھانا اچھا تازہ بریانی روٹی مرغی مچھلی رکھی ہوئی ہے اور کوئی پتھر اور اینٹوں میں مبتلا ہے، اسے زمانہ پاگل نہیں تو اور کیا کہے گا؟ یہ گہری باتیں ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ گہری ہونے کے باوجود جو اچھی باتیں ہیں اسے میں کھول کر بیان کروں، لیکن آپ کا ظرف کیا کہے گا، آپ کی سوچ کیا کہے گی، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان سے میں ایک اشارتاً پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو راتیں آپ کی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادت راحت اور محبت کے لیے یہ راتیں عطا کیا ہے، اسے موبائل میں مبتلا کر کے اپنی ان راتوں کو برباد نہ کرو۔ بہت کم مدت ہوتی ہے جوانی کی جس میں عبادت، جس میں محبت اور جس میں پیار ادا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ان راتوں کو گوا دو گے تو بڑھاپے میں سوائے صورتیں دیکھنے کے اور کوئی کام نہیں رہے گا۔ میرے پاس آتی ہیں شکایتیں، میرے پاس آتی ہیں شکایتیں اس قسم کی، اور کچھ بچیاں تو
جو باتیں اپنے باپ کو نہ بتا سکتی ہیں، اپنے بھائی کو نہ بتا سکتی ہے، مارے شرم اور حیا کے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فون کے ذریعے سے ہمارے تک ان باتوں کو رکھتی ہے کہ مولانا ہمارے گھر میں ایسا واقعہ چل رہا ہے۔ اور یہ مزاج ہے صحابیات کا، اپنے شوہروں کی شکایت بڑے ادب اور احترام اور اشاروں کے ساتھ نبی کی خدمت میں آ کر بیان کرتی، حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ کر بیان کرتی، حضرت عمر کی خدمت میں آ کر بیان کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے اور حضرت علی بازو بانٹتے تھے اور حضرت عمر فیصلہ کرتے۔ ایک عورت آئی، پردے میں آئی اور حضرت عمر کو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے جواب دیا اور پردے میں اس نے اپنا حال بیان کرتی ہے، وہ بھی حال کیا بیان کرتی ہے، امیر المؤمنین میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ روزانہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات میں عبادت کرتا ہے۔ اسے شکایت بولتے؟ ارے بولو اسے شکایت؟ اگر کسی کی بیٹی آ کر اپنے باپ سے کہہ دے ابو میرا شوہر دن بھر عبادت کرتا، رات بھر عبادت کرتا، دن بھر روزہ رکھتا، ابو عشاء کی نماز شروع کریا تو فجر کے سلام سے جانماز سے باہر نکلتا ہے تو باوا گھگو کیا بولتا، دیکھے میں وقت کے غوث کو چن کو تجھے شادی کریا سے، وقت کے خطب کو چن کر تیرے ساتھ نکاح کیا، وقت کے ابدال کو چن کر تیرے ساتھ نکاح کیا، اتنے بڑے عالم کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا، دیکھ بیٹے تیرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور تیرا شوہر رات بھر عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مرحبا مرحبا کہتے ہیں، مبارک مبارک کہتے ہیں۔ حضرت علی جو بازو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت امیر المؤمنین سے کہا امیر المؤمنین وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا علی شکایت کہاں ہے؟ یہ تو تعریف ہے، دن میں روزہ رکھنا عبادت ہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کی عبادت کا اظہار کرتی ہے یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کے رات بھر کی عبادت کا اظہار کرتی ہے تو یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک خطیر اور ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا، حضرت علی نے حضرت عمر فاروق سے کہا امیر المؤمنین یہ تعریف نہیں یہ شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے علی؟ حضرت علی نے کہا یہ پس پردہ واضح طور پر اظہار کرنے کے بجائے اپنے شوہر کی شکایت کرتی اور کہتی ہے میرا شوہر نہ دن میں میرا حق ادا کرتا ہے نہ رات میں میرا حق ادا کرتا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے بیوی کا حق کیسے ادا ہوگا، روزہ رکھتے رکھتے بیوی کا حق کیسے ادا ہوگا، دن بھر روزے میں گزار دے بیوی سے دور رہے گا، دن بھر مصلی میں کھڑ جائے بیوی سے دور رہے گا۔ یہ اپنے شوہر کی شکایت بڑے مہذب انداز سے کر رہی ہے۔ امیر المؤمنین یہ شکایت یہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت امیر المؤمنین نے حضرت علی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے شوہر کو بلا کر کہا اگر آج کے بعد مجھے پتا چلا کہ تو روزانہ رات میں پوری رات عبادت کرتا ہے اور روزانہ دن میں ہر دن روزہ رکھتا ہے تو تجھے میں سخت سزا دوں گا۔ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزے کو نہیں کہتے، عبادت صرف تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت جہاں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو کہتے ہیں، تسبیح پڑھنے کو کہتے ہیں، درود پڑھنے کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، وہیں عبادت میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ظلم کرتا ہے وہ نوجوان جو غلط چیزوں کو استعمال کر کے اپنی فطری طاقت مردانیت کو تباہ کرتا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے ظالم۔ پان پراگ کھاؤ گے، گھٹکا کھاؤ گے، شراب پیو گے
اور وہ چیزیں جس کے استعمال کرنے سے تمہاری مردانیت کو فرق آتا ہے، وہ چیزیں تم استعمال کرتے ہو تو تم تمہاری بیوی کے مسئلے میں سب سے بڑے ظالم ہو۔ اور میں کان پکڑ کر ایک بات عرض کروں، مجھے معاف فرما دیں، اگر تم نوجوانوں اپنی طاقت کی حفاظت نہیں کیے اور طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیے تو گھروں کا رخ بہکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں میرا؟ انفرادی طور پر ملاقات کرو، میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہا اور کیا سمجھے آپ۔ برابر گھروں کے حقوق ادا کرو، بیوی بچوں کے حق ادا کرو۔ غرض ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ بیوی صحابیہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے، میں اپنے شوہر کے جسم کے پھوڑوں کے خون اور پیپ کو چاٹ کر صاف کرتی ہوں، کیا میں نے اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ رحمت للعالمین نے جواب اس بیوی کو نہیں دیا، اس عورت کو نہیں دیا، اس صحابیہ کو نہیں دیا، اپنی امت کی ہر عورت کو دیا۔ کہا کہ بہنا، بٹیا کیا پوچھتی ہے؟ چند سال، 10 12 15 سال اپنے شوہر کے جسم کے پھوڑوں کے خون اور پیپ کو چاٹ کر تو یہ سوچ رہی ہے کہ تو نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ سن لے اور سنا دے، تیرا شوہر تجھے اور تیرے بچوں کو پالنے کے لیے صحت کے ایام میں کلہاڑی اٹھا کر جنگل کو جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے اور کسی درخت کو اپنی کلہاڑی اٹھا کر مارتا ہے، اور مارتے مارتے طاقت کے ادا کرتے وقت طاقتور انسان کے جسم سے ایک آواز نکلتی ہے، آہ! وہ جو آہ ایک وقت نکلی نا، اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان پر احسان کر کے کبھی نہ جتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرتے ہیں اور اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے احسانوں کو جتائے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتوں کا اظہار فرماتے ہیں اور اسے جتاتے ہیں۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان۔ پڑھو قرآن، پڑھو، سمجھو قرآن پاک کو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو قرآن کے اندر پیش کیا ہے، اور جنت 100% راحت کی، سکون کی، امن کی، امان کی، عیش کی، آرام کی جگہ ہے۔ وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، غم نہیں، پریشانی نہیں۔ دوسری طرف جہنم ہے،
جہاں 100% مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، غم ہی غم، واہ ویلا ہی واہ ویلا، آہو بکا ہی آہو بکا۔ یہاں تک کہ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے منظر میں لکھا ہوا ہے جنت میں رونا بھی نہیں ہے اور جہنم میں ہنسنا نہیں ہے۔ جنت میں کوئی نہیں روئے گا، جتنا رونا ہے دنیا میں رونا ہے، جنت میں رونا نہیں۔ رونا ایک غم کی چیز ہوتی ہے، پریشانی میں آدمی روتا ہے۔ اور علماء کرام نے رونے کی بھی قسمیں بیان کی ہیں، 10 قسمیں ہیں رونے کے، کبھی انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ اس میں سے 2-3 قسمیں کبھی کبھار خوشی میں بھی رو لیتے ہیں، آٹومیٹک خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ 10-12 سال پرانا دوست نظر آیا، اسے دیکھتے ہی رونا آ گیا۔ پھر بھی علماء فرماتے ہیں بڑی مدت کے بعد جو دوست ملتا ہے اس وقت جو رونا آتا ہے، یہ رونا خوشی کا رونا نہیں ہے۔ جو مدت ہماری دوریوں کی گزری ہے وہ غم یاد آتا ہے تو اس وقت کا رونا اب آیا ہے۔ خوشی میں کہاں رونا آتا ہے، غم ہی میں رونا آتا ہے۔ اب شادی میں روتے ہی نا، وہ بھی غم کا رونا ہے۔ شادی میں جو بھی روتے ہیں وہ بھی غم کا رونا ہے۔ لڑکی روتی ہے، کیوں روتی ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر اب مجھے جانا ہے۔ بھائی بہنیں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری بہنیں اب ہم سے جدا ہو رہی ہے، دادا دادی رو رہے ہیں کیونکہ ان کی گڑیا اب جا رہی ہے، اب آئے گی تو وقتی طور پر آئے گی، 1 دن 2 دن کی مہمان بن کر آئے گی، رہنے کے لیے نہیں آئے گی۔ اور لڑکے والے تو روتے نہیں کیونکہ ابھی ان کے رونے کا وقت شروع نہیں ہوا، 8-10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینے کے بعد شروع ہوتا، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے۔ جنت میں رونا بھی نہیں، جہنم میں ہنسی بھی نہیں۔ ہنسنا خوشی کا موقع، ہنسنا ایک قلبی سرور کا نتیجہ۔ جہنم میں کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی آرام نہیں، جدھر دیکھے ادھر عذاب، جدھر دیکھے ادھر مصیبت، جدھر دیکھے ادھر آگ، جدھر دیکھے ادھر خطرناک جانور، جدھر دیکھے ادھر فرشتے کوڑے ہاتھ میں لیے ہوئے، مصیبت ہی مصیبت۔ یہ 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر دیے، ایک وہ جگہ جہاں صرف اور صرف راحت ہی راحت ہے، مصیبت نہیں، اور ایک وہ جگہ جہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، راحت نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا ایک بیچ کی جگہ ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں مصیبت بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں اچھائیاں بھی ہیں، یہاں برائیاں بھی ہیں، یہاں کبھی کسی کو خوشی مل جاتی ہے، یہاں کبھی کسی کو غم مل جاتا ہے، کبھی کسی کو راحت مل جاتی ہے۔ اسی کو پیش کرتے ہوئے میں نے گزشتہ جمعہ جنت کے منظر کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنت میں کھانے پینے میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ دودھ کی بات آئی، دودھ یاد ہے آپ کو، دودھ کی بات، دودھ پیو دودھ پیو۔ الحمدللہ بہت سارے نوجوان، 2-3 نوجوان ایک مرتبہ گھر آئے ابھی قریب میں، اب گھر آئے تو پوچھتے نہیں کیا بھئی ٹھنڈا کی گرم، ٹھنڈے کا تو بولنے کا موقع تو نہیں ہے۔ اتنی سردی الحمدللہ ہمارے بنگلور میں چل رہی ہے، اور مولوی صاحبوں کے گھروں میں ٹھنڈا بول کر بول ڈالے تو پھر گھور کو الگ دیکھتے ہیں، کیا بھئی انہوں بھی پیپسی پیتے ہیں کیا، انہوں بھی تھمس اپ پیتے ہیں کیا، انہوں بھی کوک پیتے ہیں کیا۔
بولیا نہیں بولیا یاد نہیں، ایک مرتبہ حیدرآباد میں تھا، میں پروگرام تھا، حیدرآباد معلوم نہیں؟ ارے آپ کے پورے اسٹیٹس میں حیدرآباد ہی حیدرآباد ہے نا۔ چند لمحوں کی بارش نے حیدرآباد کو غرق کر دیا، اب تو رحمت بھی زحمت بن کر نازل ہو رہی ہے۔ توبہ کرو توبہ، دعائیں مانگو، اے اللہ دھوپ بھی دے تو بقدر ضرورت دے، سردی دے تو بقدر ضرورت دے، بارش دے تو بقدر ضرورت دے، اتنی نہ دے کہ یہ تیری نعمتیں ہمارے حق میں زحمت بن جائیں۔ بارش رحمت ہے، لیکن جب وہ حد سے زیادہ پڑتی ہے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات تھی، جہاں سمندر ہوتا ہے وہیں طوفان آتا ہے، جیسے چنئی ہے سمندر ہے طوفان وہیں آتا ہے، ممبئی ہے سمندر ہے طوفان وہیں آتا ہے، اور اڑیسہ میں سمندر ہے طوفان وہیں آتا ہے۔ ہمارا یا سائنس کا کہنا یہی ہے، طوفان سمندروں میں آتا ہے، اور سمندروں کے ساحل کے پاس جو شہریں ہوتے ہیں وہ شہریں ہی اس طوفان کے زد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ سوچ کو بدل کر کہہ دیا، یہ تمہارا علم کہتا ہے یا تمہاری سائنس کہتی ہے یا تمہارا سوچ کہتا ہے، لیکن اگر ہم طوفان لے کر آنا چاہیں تو سمندروں سے ہزاروں کلومیٹر دور شہروں میں بھی طوفان جیسی بارش کو برسا کر اسے طوفان جیسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کو، بڑے بڑے غریوں کو غرقاب کر سکتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کو ڈبانے پر ہم لوگ قادر ہیں۔ مچھلیاں کیا پانی میں تیریں گے، تمہاری سواریوں کو ہمارے پانی میں تیرنے پر مجبور کریں گے، تمہاری سواریوں کو ہمارے پانی میں تیرنے پر مجبور کریں گے۔ دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا عذاب شکل بدل بدل کر آ جاتا ہے۔ غرض حیدرآباد میں ایک مرتبہ تھا، 3-4 دن کا سفر، پیپسی اور کوک پر بات یاد آ گئی۔ گرمی بھی ویسی ہی ہوتی ہے حیدرآباد میں، زبردست گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینا بہت اچھا لگتا ہے، ٹھنڈی چیز کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 ساتھی آئے، اس میں ایک مولانا تھے اور ایک دعوت کے ساتھی تھے ہمارے۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، حضرت کیا تبھی ٹھنڈے کا انتظام کروں؟ میں سوچا مریض منگا بھی وہ، ڈاکٹر دیا بھی وہ، چاہت تھی کوئی ٹھنڈی چیز پیوں۔ ہاں بھئی، اگر ممکن ہے تو لے کر آؤ۔ اب انہوں نے باہر گئے اور جا کر ایک ٹھنڈے کا باٹل لے کر آئے اور گلاس میں ڈال کر ٹھنڈا پینے لگے، سادی سیدھی گلاس تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم پی رہے تھے اور ایک 4 ساتھی آ گئے۔ اب آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، خیریت و عافیت پوچھے۔ اس میں سے ایک ساتھی حملہ کر دیا میرے اوپر، زبان کا حملہ۔ حضرت تمہیں بھی ٹھنڈا پیتی؟ میں چھینک کر دیکھ لیا، انسانی کیا میں بول کر، تمہیں بھی ٹھنڈا پیتے ہیں بول کر پوچھا تو میں کیا بولوں؟ میں بولا ہاؤ یارو ہم بھی پیتے ہیں۔ مولوی صاحبہ، کیوں بھئی ٹھنڈا پینے میں مولوی صاحبوں کے لیے کوئی خاص حکم ہے کیا؟ نہیں حضرت، یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر اسرائیل کا ہے، اس پر آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل کی ہر چیز پر پابندی لگا دیں، صرف پیپسی اور کوک پر پابندی لگانے سے کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کہی،
حضرت اس میں جو لیکوڈ ہوتا نا حضرت، وہ فینائل کیا کی، وہ ٹائلٹ پاک کرنے کا حضرت. وہ میں بولیا پیارے میں بھی پیروں سو، میرا ٹائلٹ پاک کرنے کے واسطے، سینہ پاک کرنے کے واسطے نہیں. یہ پیپسی، یہ کوک، یہ بھی کیا واسطے پیتے ہیں؟ پیٹ معدہ پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے. چھوٹے ہوئے واقعات کو میں کنٹینیو جہاں تک ہو سکے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کا ہوگا. مجھے سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور شروع کرنا ہے. آج میں کچھ حالات کو سامنے رکھ کر، جو میرا عنوان 8-9 جمعہ سے چل رہا ہے، مصیبت اور اس کا فلسفہ، راحت اور اس کا فلسفہ، وہ حتی الامکان پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا نا کہ جنت کے مشروبات ایسے ہوں گے، جنت کے شربتیں ایسی ہوں گی، جنت کا شراب ایسے ہوگا، جنت کا دودھ ایسے ہوگا، اور پینے کی مقدار بھی جنت میں بڑھ جائے گی. جہاں تک ہو سکے دودھ پیو، دودھ پیو. پیغمبر نے فرمایا گائے کا دودھ پیو، اور گائے کا گوشت زیادہ استعمال نہ کرو. الفاظ سنو، استعمال کرو نو کو نہیں بولے اللہ کے رسول. ایک چیز ہے نکو کرو، ایک چیز ہے کرو ذرا کم. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے اس ملک کے ایک ہندو بھائی جو پیغمبر کی اس حدیث کو لے کر مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں، تمہارے پروفٹ محمد جگت گرو نے خود کہا کہ گائے کا گوشت نہ کھاؤ. کہاں لکھا ہے کہ گائے کا گوشت نہ کھائے؟ میں اس ہندو بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جگت گرو کا فرمان ہے جسے سمجھنے کے لیے ہم اپنا بچپن قربان کرتے ہیں. 8-9-10 سال تک ہم مدرسوں کی زندگی گزارتے ہیں، تب جا کر ہم کو بخاری سمجھ میں آتی ہے، مسلم سمجھ میں آتی ہے، ترمذی سمجھ میں آتی ہے. اور تم گوگل کی دنیا میں گھوٹا لگا کر کوئی ایک حدیث کا کوئی جملہ آ گیا اور اسے تم پرچار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ خود مسلمانوں کے جگت گرو پروفٹ محمد نے کہا ہے کہ گائے کا گوشت استعمال نہ کرو. کہاں لکھا ہے کہ گائے کا گوشت استعمال نہ کرو؟ ہاں یہ لکھا ہے حدیث میں، یہ بات ضرور ہے کہ گائے کا دودھ استعمال کرو، اس کا گھی اور مکھن استعمال کرو، اس کا گوشت زیادہ استعمال نہ کرو. کیونکہ گائے کا گوشت جو ہوتا ہے طبیعت میں ذرا زیادہ ہی گرم ہوتا ہے، گرم، اور حد سے زیادہ گرم چیز استعمال کرو گے تو آپ کو کچھ طبیعت میں فرق آئے گا. گائے ہمارے دھرم اور آستھا میں حرام جانوروں میں سے نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھ لو، جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا دودھ حلال ہے، جس جانور کا دودھ حلال ہے اس کا گوشت حلال ہے، جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ حرام ہے، جس جانور کا دودھ حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے. یہ اصول ہے. کوئی ایک جانور ایسا بتا دو جس کا گوشت حلال ہو اس کا دودھ حرام ہو. بکری حلال کی حرام، بولو رے با. ہرن کو پوچھا سکا بیٹھ گئے ہی خاموش، پوچھوں گا نہیں، ڈرو نکو. بکری حلال کی حرام، دودھ حلال. نتیجہ نکالو، بکرا حلال کی حرام، دودھ کہاں آتا دودھ سے؟ نیت نہیں ہے سو دماغ. گائے حلال کی حرام. ہمارا اپنا آستھا صاحب، مسجدوں میں بیٹھ کر ہم یہ بات بھی کریں گے، تم ہمارے کچھ نہیں ہوتے جو ہمارے آستھا کو ہماری مسجدوں میں امن اور پیار کے ماحول میں بیان کرنے سے روکنے والے. ہمارے نگاہوں کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ہم حالات خراب
کو بھی رکھیں گے ہماری مسجدوں میں، حدیث کو بھی رکھیں گے ہماری مسجدوں میں، انبیاء کی زندگی کو سامنے رکھیں گے ہماری مسجدوں میں، اور صحابہ کی زندگیوں کو رکھیں گے ہماری مسجدوں میں، ہم واقعات کو رکھیں گے، اور ہمارے دھرم میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجدوں سے باہر کا کیا ماحول ہے اسے بھی رکھ کر ہم سبق دیں گے۔ ہندوستان کا ایک چینل، نام لینا نہیں چاہتا، توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنو، خاص طور پر مسجد عمر فاروق اس وقت دشمنوں کی نظر میں ہو، ہمیں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، ہمیں معلوم ہے کہ تم 10 روپے کی ٹوپی پہن کر ہمارے مدرسے اور مسجدوں کی تحقیق کرنے کے لیے عورتوں کی طرح بن کر آتے ہو، مردوں کی طرح بن کر آؤ، تب ہم تم کو بتائیں گے کہ ہمارے سینوں میں کتنا پیار اور کتنی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اور میں بہت دور تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، تم بھیس بدل کر آؤ کہ نہ آؤ، دونوں صورتوں میں ہمارا چہرہ ایک ہی ہے، ہمارا ایک ہی چہرہ ہے، تمہیں دیکھے تب بھی ہمارا وہی چہرہ، ہماری وہی زبان، تم نظر نہ آئے، بھیس بدل کر بیٹھے رہے، تب بھی ہمارا وہی چہرہ، ہماری وہی زبان، تمہاری طرح ہم ہماری زبانوں کا سودا نہیں کرتے، تمہاری طرح ہم اپنے مان مریادہ اور اپنے ضمیر اور ہمارے اساتذہ، چاہے وہ اسکول کے ہو، چاہے وہ مدرسے کے ہو، چاہے وہ بخاری اور مسلم قرآن اور حدیث پڑھانے والا استاد سے ہمیں جو علم ملا ایسا استاد ہو، چاہے وہ اسکول میں آ آ ای ای او او 1 2 3 پڑھانے والا استاد ہو، اس سے جو علم ملا ہو، ایسے اساتذہ کے، ایسے ہمارے بڑوں کے دیے ہوئے علم کا ہم کبھی سودا نہیں کریں گے۔ اور اس دنیا کی اور خصوصاً ہمارے ملک کے نفرت والی وائرس جو کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس وائرس کے مکھنڈوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے جملوں کو سمجھنے کے لیے تمہارا گندا ذہن کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تمہارا گندا ذہن اور تمہاری گندی نظریں ہمارے پیار اور محبت کے بیچ میں پہنچنا تو دور کی بات، دروازے تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ ہماری مسجدوں میں ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کی میڈیا کو، ملک کی محبت کی بات کرنا اگر بھڑکاؤ بھاشن ہے تو پھر امن کا پیغام کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ بلاتکاریوں کے خلاف بولنا اگر بھڑکاؤ بھاشن ہے تو پھر امن والا پیغام کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ ملک سے محبت کرنے کا اتنا جذبہ پیش کرتے ہیں، ہم ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس سے بڑی محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ احمقوں، تم نے تمہارے بچپن کو دیکھا نہیں اور کسی کے بچپن کو دیکھا نہیں۔ ماں کو پیار اپنے بچے پر کب آتا ہے معلوم؟ ارے سن رہے کہ سو رہے آپ؟ ارے سن رہے سو رہے؟ ماشاءاللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ ماں کو اپنے بچے پر پیار کب آتا ہے معلوم؟ دودھ پیتا ہے تو پیار نہیں آتا، آتا بھی ہے تو ایک مقدار میں آتا ہے، لیکن ماں کو پیار کب آتا ہے معلوم؟ جب ماں اپنے بچے کو ڈھکیلتی ہے چلے جا، بچہ کہتا ہے کہ اماں
मर जाऊंगा, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ का सीना और उसका दूध और उसके खून का एक एक कतरा प्यार और मोहब्बत से उछलने और मचलने लगता है। एक फितरी बात बता रहा हूं, इसे नहीं समझोगे तो मैं कहूंगा तुम्हारे से ज्यादा नादान और पागल कोई नहीं। एक मां अपने बच्चे को ढकेलती है, चले जा। बच्चा अगर चला गया तो मां कहती है इसी इंतजार में था तू, मैं कब तुझे भगाऊंगी, तू भागेगा। लेकिन इसके बरखिलाफ मां कहता है अम्मा मर जाऊंगा लेकिन तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा, तेरा सीना नहीं छोड़ूंगा, तेरे आगोश से दूर नहीं जाऊंगा, तेरे साए से दूर नहीं जाऊंगा। तो इसे क्या कहेंगे, मोहब्बत या नफरत? बोलिए। यही तो हमारा भी हाल है। अगर हम मुल्क ना छोड़ने की बात करें, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ अहमकों को जब हम ये कहते हैं कि मर जाएंगे, हमारा मुल्क नहीं छोड़ेंगे, तो ये मोहब्बत भरा जुमला इन अहमकों को भड़काऊ भाषण नजर आता है। इन अहमकों को भड़काऊ भाषण नजर आता है। फिदा हो जाना इन जुमलों पर। जब हमने कहा कि हम मर कर भी इस मुल्क की धरती को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हमारी मोहब्बत पर फिदा होने के बजाय इन जुमलों को इन लोगों ने ऐसा गलत चेहरा पेश किया। कहते हैं कि मस्जिदों में भड़काऊ भाषण होता है। अरे अहमकों, बेवकूफों, नादानों, पता नहीं है कि किस खून से पैदा हुए तुम और कैसी मां का तुमने दूध पिया है कि अमन के पैगाम को तुम दहशतगर्दी का पैगाम कहते हो। मुझे तो तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारी तुम जैसे बच्चों को जन्म देने वाली माओ पर अफसोस होता है कि ऐसी माएं तुम जैसे बच्चे पैदा ही ना करते तो बहुत अच्छा होता। तुम जैसे बच्चों को पैदा करके हमारे मुल्क के प्यार और मोहब्बत को खत्म करने का एक सबब बना दिया। गुज़िश्ता जुमा और 2 जुमा से मैं आऊंगा दोस्तों उन्वान की तरफ। यह भी मेरा उन्वान है, तवज्जो चाहता हूं। हमारे मुल्क में बलात्कारियां ज्यादा हो रही है। रात के 12 बजे किसी औरत का गुजरना तो दूर की बात, दिन के 12 बजे भी इस मुल्क की मेरी बेटी, इस मुल्क की मेरी बहन, इस मुल्क की मेरी माँ, चाहे वो 50-60 साल की उम्र की क्यों ना हो, उसका गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बात सही है कि गलत है? महीने भर की बलात्कारियों को जमा करते हैं या साल भर की बलात्कारियों को जमा करके एवरेज निकालते हैं, तो रोजाना कम से कम इस मुल्क में 50-60 लड़कियों की इज्जत लुटी जा रही है। वो बच्ची, वो मां, वो बहन किसी भी धर्म की क्यों ना हो, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। मैं उसे देखता हूं तो एक औरत की नजर से, उसे देखता हूं तो एक मां की नजर से, उसे देखता हूं तो एक बहन की नजर से, उसे देखता हूं तो एक बेटी की नजर से। ये मोहब्बत का और ये सही और दिल की बातें पेश करना भड़काऊ भाषण नजर आता है बेवकूफों तुमको। मैं ऐसे दिल दिमाग रखने वालों को कहता हूं, तुम्हारे नजदीक दौलत का मतलब रुपया, पैसा, सोना, चांदी है, लेकिन हमारे नजदीक दौलत का मतलब मां और बहनों की इज्जत है। हमारे घर चोर आया, फॉर एग्जाम्पल, सही आया नहीं, मिसाल, किसी के घर चोर गया, घर की पूरी दौलत चुरा लिया, लेकिन घर की किसी औरत को टच नहीं किया, तो हम 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़कर अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह इज्जत की तू हिफाजत कर लिया।
چور آیا گھر کے اندر، دولت کو چھوا نہیں، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، تو ہمیں جو درد ہوتا ہے اس کا احساس تمہیں نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، مہاتما گاندھی جی کا وہ پیغام میں برسر عام کہتا ہوں، جب پارلیمنٹ کے اندر ملک کے پہلے وزیر اعظم کے ذریعے تمام وزرائے اعلیٰ اور تمام وزیروں کو پیغام دیا، کون؟ مہاتما گاندھی صاحب نے، کہ ہمارے ملک کو آگے اگر بڑھانا ہے تو تم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو تم کو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمیں کرسیوں کی کوئی ہوس نہیں، یہ ملک ہمارا بھی، سب کا، ہمیں راج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا کچھ کام ہے جو انسان کو انسان بنانا، گناہوں سے انسان کو روکنا، ہمارے دھرم کا اچھا پیالہ پلانا، پاپوں سے اسے دور رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ایک ایک نوجوان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ ہم ایک ایک نوجوان کو ترغیب دیتے ہیں، حلال کر، حرام نہ کر۔ ایک ایک نوجوان پر ہم محنت کرتے ہیں کہ تو پانی پی، دودھ پی، شراب نہ پی۔ ایک ایک نوجوان پر محنت کرتے ہیں، گھر سے باہر جائے تو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ، تم اجازت دو، تم اجازت دو، میں تم سے تم کو مراد نہیں۔ یہ احمقوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے بچے سنورتے نہیں، تمہارے کنٹرول سے باہر ہیں، تم اجازت دو۔ ہم جو محنت ایک انسانیت کی ہمارے ماحول اور برادری میں کرتے ہیں، وہ محنت کر کے تمہارے بچوں کے بیچ تمہارے بچوں کو مسلمان تو نہیں بنائیں گے، لیکن ایک سچا انسان تو ضرور بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، ایک سچا انسان بنا کر پیش کر دیں گے۔ زناؤں سے روکنے کا سبق ہمارے پاس، کسی کے مال پر نظر اور ہاتھ نہ رکھو، یہ سبق ہمارے پاس، کسی کی غیبت نہ کرو، یہ سبق ہمارے پاس، کسی کی چغل خوری نہ کرو، یہ سبق ہمارے پاس، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی پر نظر نہ اٹھاؤ، یہ سبق ہمارا ہے، اور یہ سبق ہم ہماروں سے لے کر پورے ملک تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس سبق کو بھڑکاؤ بھاشن کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، ملک کا ایک اسٹیٹ، بہت بڑا اسٹیٹ، ریاست یو پی، وہاں پر ایک ہماری بہن کی عزت لوٹی جاتی ہے، عزت لوٹ کر اسے جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، اور جان سے بھی ایسے مارتے ہیں شاید کوئی کسی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا۔ ہمارے نزدیک جن جانوروں کو کھانا جائز ہے، ان جانوروں کو مارنے کا طریقہ بھی ہمارے جگت گرو نے بتایا ہے۔ وہ جانور ہو تو کیا ہوا، اللہ اور بھگوان و ایشور نے اسے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اسے حلال کرنا ہے تو اس طریقے سے حلال کرو، بھوکا ذبح نہ کرو، پیاسا ذبح نہ کرو، زور سے گرا کر ذبح نہ کرو۔ مند، اور کیا کہتے ہیں اسے، وہ چاقو جو چلتی نہیں، اسے ہمارے زبان میں مند کہتے ہیں، اسے پہلے تیز کر لو تاکہ جلدی چاقو گلے میں اتر جائے، اس کی روح اور اس کا خون جلدی نکل جائے، اسے تکلیف کم نہ ہو۔ جن جانوروں کو مارنے کا، حلال کرنے کا حکم ہے،
ان جانوروں کو حلال کرنے کا طریقہ جگت گرو نے رحمت کے راستے سے بتایا. اور جو جانور ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، گوم اور کیڑے مکوڑے جو ہم کو کاٹتے اور ڈستے ہیں، ان کو بھی مارنے کا طریقہ جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تڑپا تڑپا کے نہ مارو، اتنی جلدی مارو کہ وہ جلدی مر جائے. سانپ تمہارا دشمن ضرور ہے لیکن اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کی ضرورت نہیں. کوئی مضبوط ہتھیار سے ایک ہی مرتبہ مار دو تاکہ وہ جلدی مر جائے. بچھو موذی جانور، انسان کو ہلاک کرنے والا جانور، اسے بھی مارنا ہے تو اتنی جلد مار دو کہ وہ جلدی مر جائے. اور بھی دوسرے جانور جسے مارنے کی شریعت میں اجازت ہے، ہمارے آستہ میں اجازت ہے، اسے جلدی مار دو. چوہا بھی مارنا ہے تو جلدی مار دو. لیکن آج انسانیت انسانوں سے نکل گئی. وہ میری بہن جس کا رشتہ اس دھرتی سے، اس مٹی سے ہے، اس کی عزت لوٹی گئی اور اسے پھر جان سے مارا گیا. جان سے بھی اتنی بے دردی سے مارا گیا، اس کی زبان کاٹی گئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر اسے ایسے ہی تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گئے. اور 8 دن کے علاج کے بعد وہ اپنی ہمت ہارتی ہے، موت کا لقمہ بن جاتی ہے. پھر غصہ کس کو نہیں آئے گا بتاؤ؟ کس کا دل نہیں تڑپے گا بتاؤ؟ کس کا خون نہیں کھولے گا بتاؤ؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات مسجد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب سن لو. اسی بات مسجدوں میں کرنے کے ہمارے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے تم بھی اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کرو. تنہا کہیں اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کو نہ بھیجو. ایسا ماحول باہر ہے، یہ بتانا ایک مقصد ہے. تو دوسرا مقصد ہمارا کیا؟ اس قسم کی درندگی ممکن ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی کسی کے پاس ہو. اسے اس کے پاپ اور اس کی درندگی سے بچانا ہے. یہ 2 مقصد ہمارے ہوتے ہیں. ملک کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا، سارے ملک میں چھوٹے چھوٹے احتجاجات ہو رہے، لیکن اسے سیاسی رخ دیا جا رہا ہے. دیکھو مسلمان علماء کرونا میں کچھ خاموش رہے، اب پھر سے بھڑکاؤ بھاشن دینے لگے. بھڑکاؤ بھاشن دینے لگے. اب مسئلہ ہمارے سامنے ہی آ گیا. چند دن پہلے آصفہ کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. ہمارے دھرم کی بچی تھی، مسلمان بچی تھی، نام سے واضح ہو رہا تھا. ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے سیکولر ہندو بھائیوں نے، بہنوں نے مل کر احتجاج کیا اور اسے انصاف دلانے کی کوشش کی. اور ہماری کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے. وہ واقعہ ہوا اپنی جگہ پر. پھر چند دن نہیں گزرے، منیشا نام کی بچی جو یو پی سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ہنگامہ اور ظلم ہوا. اب کچھ لوگ جو ہوتے نا بھڑکاؤ نگاہ رکھنے والے اور زبان رکھنے والے، وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے. آصفہ پر ہوا تو مولویوں نے مسجدوں میں کہا. اب منیشا پر ہوا، مولوی لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں گے. ان کو اس بات کی امید تھی
کہ مولوی لوگ مسجدوں میں منیشا کا ذکر نہیں کریں گے، اس مظلومہ کا ذکر نہیں کریں گے، وہ اپنی بہن کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ آصفہ کا دھرم الگ ہے اور منیشا کا دھرم الگ ہے۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے بعد جب مولوی لوگ، علماء مسجدوں میں منیشا کی مظلوم، منیشا کی دردناک موت کا تذکرہ نہ کرے تو پھر ہم ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پیدا کریں گے۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، جہاں مسجدوں میں ہم نے آصفہ کے درد کو پیش کیا، وہیں ملک کے لاکھوں مسجدوں میں منیشا کے درد کو بھی پیش کیا، تو ان کو جو موقع ہاتھ میں آنا تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے علماء اور مولوی لوگ دھرم کو رکھ کر بات کرتے ہیں، احمقوں، انسانیت کے ناطے اور نسبت آصفہ ہمارے نگاہوں میں جو ہے وہی منیشا بھی ہمارے نگاہوں میں ہے۔ اس وطن کے دشت و در سب فضائیں ایک ہے، اس وطن کے دشت و در سب فضائیں ایک ہے، ساری مائیں ساری بہنیں سارے بھائی ایک ہے۔ ایک ایک رشتہ ہوتا ہے، پورے قرآن میں دیکھ لو، پورے حدیث میں دیکھ لو، کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی کی عزت لوٹتا ہے، ایک نہیں، اس مجلس میں 20 علماء کرام موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کھلا ہے، فتویٰ لے لو، ندوۃ العلماء کھلا ہے، فتویٰ لے لو، بریلوی کا مدرسہ کھلا ہے، فتویٰ لے لو۔ ایک مسلمان کسی مسلمان لڑکی کی عزت لوٹتا ہے، اسلام اس مسلمان کو جو سزا دیتی ہے وہی سزا وہی مسلمان اگر کسی اس ملک کی میری ہندو، سکھ، عیسائی بہن کی عزت لوٹتا ہے تو برابر کی سزا طے کرتا ہے اسلام۔ اس سے زیادہ مذہب پیارا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا سزا پوچھیں گے؟ میں آپ کو نہیں، ان لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ انکل، ایک پیاری ریکویسٹ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ NRC کا مسئلہ آیا، ہم نے ریکویسٹ نہیں کی، ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی طاقت ہم کو ہمارے ملک سے باہر نہیں کر سکتی۔ طلاق بل پاس کیے، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، کیونکہ تمہاری بل شاید تمہارے پاس محفوظ ہے، اس پر دھرم پر چلنے والے کتنا عمل کر رہے ہیں یہ تم نہیں، ہم جانتے ہیں۔ طلاق بل بنائے نہیں، ایک دیے تو ہو جاتی کہتے، 3 دیے تو ہوتی نہیں کہتے۔ ان مونجی کی تنجاور کی منجا، اسے بولتے سو ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لے کر پارلیمنٹ جانا نہیں، ورجنل سرٹیفکیٹس لے کر جانا۔ ایک دیے تو ہو جاتی کہتے، 3 دیے تو ہوتی نہیں کہتے۔ بحث کرے، فائٹ کرے، آبجیکشن ڈالے، پٹیشن ڈالے، چونکہ کچھ پاور ہے پاور انکل کے پاس، لیکن میں انکل تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے پاور کا صحیح استعمال کرو، ورنہ اس سے زیادہ پاور رکھنے والے آج کہاں ہیں پتہ نہیں۔ طلاق بل بنائے، ہم نے ریکویسٹ نہیں کی، کیونکہ آپ کی بل پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے یہ آپ کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے۔
میں کہا نہیں میرے پاس فیصلے آتے ہیں. 12-13 دن پہلے، گزشتہ جمعہ سے پہلے ایک کیس آیا میرے پاس. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. بولو نو کو کسی بھی ہونا منجے پکڑ لیں گے، کون دیا پکڑو بول کو. کیوں تو ایسے آدھے دماغ والے راج کر رہے ہیں. ہمارے مدرسوں میں حضرت جانتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں عربی گرامر سمجھانے کے لیے ایک مثال آتی. کون کون مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیتے. عالمہ علماء جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں. سب جانتے ہیں. ضربا زید امرن، مارا زید امر کو. ایک مثال، پریکٹس سمجھ میں یہ بات ہے. ایک بے خوف کو بادشاہ بنائے کہتے ہیں. ایک بے خوف کو، وہ کون سا ملک تھا کہ مجھے معلوم نہیں اس وقت، لیکن اتنی تو امید ہے کہ میرا ملک تو نہیں تھا. بے خوف کو کیا بنا؟ بادشاہ بنا دیا. انہیں عربی جانتا تھا. اس کے محل میں ایک مدرسہ چھوٹا چلتا تھا. حضرت بچے کو پڑھا لے کوئی. ضربا زید امرن، مارا زید امر کو. مثال کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ایگزامپل. مارا زید امر کو. انہیں گھگو انصاف کر رہا سو. مولانا وہ زید کو پکڑ لگا کہیں کو ماریا عمر کو. مولانا بولے مثال عالم، مثال نہیں، زید کو پیش کرو نہیں تو تم نہ مار دو. مولانا بولے یہ اچھی مصیبت ہوگی نا. پکڑنے کو بھی آؤ، اسے پوچھو کہیں کو ماریا بول کر. عمر کو بھی پوچھو انہیں کیا غلطی کریا بول کر. دیوانوں کو اگر اس قسم کا عہدہ مل گیا تو وہ ایگزامپل کو بھی حقیقت سمجھ جاتی. میرے پاس ایک مسئلہ آیا طلاق کا. 3 طلاق دے دیا. اب ہمیں بڑے احتیاط سے جواب دینا ہے. جیسے جیسے حالات بدلتے احتیاط کرنا ضروری ہے نا. احتیاط کرنے میں، احتیاط کا مطلب ڈر نہیں. احتیاط کا مطلب ڈر نہیں. ہم ڈریں گے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اس کے علاوہ خدا کی قسم کسی سے نہیں ڈریں گے. کسی سے نہیں ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے. پاپ نہیں کریں گے، جرم نہیں کریں گے، غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اب چونکہ طلاق بل سے پہلے اگر کوئی بھی پوچھا تو ہمیں 3 طلاق دے ڈالے بولے تو ہمیں صاف صاف بولتے تھے ہوگی بھی طلاق. اب طلاق بل پاس ہوگی ہے. اب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا، مولوی صاحبہ بھی بیٹھے رہے، انہوں بھی ذرا احتیاط سے فون میں جواب دیو. اب طلاق بل پاس ہوگی نا. اب اگر کوئی فون میں پوچھیا فلاں صاحب اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ڈالے، کیا ہے حضرت مسئلہ؟ تو اب جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی شریعت میں 3 طلاق واقع ہو گئے، قانوناً ابھی انکل کینسل کریں گے. یہ جواب دینا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ شریعت میں 3 طلاق ہو گئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 طلاق ہو گئے. ابھی انکل پاس کریں گے. ہمارے پاس آئے تو یہ جواب، وہاں گئے تو وہ جواب. ہمارے پاس آئے تو یہ فیصلہ، وہاں گئے تو وہ فیصلہ. اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام سے بچو. جہاں جانا ہے جاؤ، وقتی زندگی کو قربان کرو، اللہ کے عذاب سے بچو، جنت کو اگر جانا ہے. بس اتنی بات. ورنہ میں نے کئی مرتبہ میرے شیخ کے حوالے سے کہا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کس سے زنا کریں گے؟ بیوی سے زنا. بیوی سے زنا ہوتا جس کا نکاح ہو کر ہے، اس سے چھینا عبادت. ایک حدیث بتاؤں میں آپ کو، مزے کی حدیث ہے، سنو. جمعے کے دن میاں بیوی اپنی محبت کا حق ادا کرتے ہیں تو اس محبت کے صدقے میں بچہ اکثر اچھے نصیب کا پیدا ہوتا ہے. یہ محبت ہی کا تو نتیجہ ہے. بیوی سے زنا کیسے؟ حضرت
نے اس کی وضاحت فرمائی، زندگی میں کبھی کوئی جملہ کفریہ کہا ہوگا، نکاح ٹوٹ گیا، بیوی سمجھ کر ملتا رہا، زنا ہوتا رہا۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ 3 طلاق دے دیا۔ 3 طلاق دینے کے بعد پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی، بیوی کو بیوی سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ قیامت کی علامت ہے کہ بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک قصہ آیا، میں سامنے بیٹھا رہا، پردے میں عورتیں رہی، مرد بیٹھے رہے، شوہر بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں طلاق میرے زبان سے نکلیا حضرت یہ جملہ، کیا بھی نکلیا، میں تجھے 3 طلاق دے دیا بول کر بولیا۔ اللہ، کیا ماں تمہیں بھی سنے؟ ہاں حضرت میں بھی سنی۔ حالانکہ عورت کا سننا ضروری نہیں ہے، گنگناتے ہوئے بول دیے تو بھی ہو جاتی طلاق۔ سنے نہیں نا حضرت، تیرا نکاح سنیا کیا انہیں؟ میں نے قبول کیا بولے تو رونے کو بیٹھی تھی، گنگناتے ہوئے بولے تو بھی ہو جاتی طلاق۔ ہاں سوچے تو نہیں ہوتی، دل دماغ میں کون تی بھی بولا نہیں ہوتی، زبان سے حرکت کر ڈالے ہو جاتی، شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی۔ پھر بھی میں پوچھا کیا ماں؟ ہاں، اب کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ اب میں نے وہی احتیاطی پہلو پیش کیا، شریعت میں ہو جاتی ماں، اگر تمہیں کورٹ کو گئے، پولیس اسٹیشن گئے تو بل جو بنی ہے وہ تمہارے اوپر واقع ہوگی۔ اللہ اس بچی کو سدا سلامت رکھے، اس کی زندگی کو گلستہ اور بوستہ بنائے۔ صاف طور پر اس نے کہا کہ حضرت میری زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ، بل کیا ہے، چوہے دانی کیا ہے وہ اپنی جگہ پر رکھو حضرت، شریعت کیا ہے وہ بولو۔ ہم نے NRC کے بارے میں کوئی ریکویسٹ نہیں کی، بل کے بارے میں کوئی ریکویسٹ نہیں کی، لیکن انکل سچ کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر، ایک ریکویسٹ کرنے کے مومنٹ تک پہنچ گیا ہوں۔ اس ملک کی ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے آپ وہ بل پاس کریں جس بل میں وہ سزا ہو زانی کی جو سزا اسلام میں ہو۔ ویری ہمبل ریکویسٹ، فوراً ایک بل بنا دے آپ اس ملک میں، ہندو مسلمان دھرم آستھا سب ہٹا کر ایک بل فوراً پاس کر دے آپ، پاور ہے آپ کے پاس۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ بل پاس ہونے کے بعد کسی کی عزت لوٹنے والا سوچتا بھی ہے تو اس کا کلیجہ کانپے گا، کانپے گا کلیجہ۔ کیا بل پاس ہو، بل ہمارے ملک کی ہو لیکن قانون محمد الرسول اللہ کا ہو۔ سبحان اللہ۔ بلاತ್ಕಾری کرنے والا، زانی اور عزت لوٹنے والے کی سزا اسلام میں جتنی سخت ہے، اسد بھائی خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر نہیں ہے۔ زنا کرنے والے کے 2 ہی روپ ہوتے ہیں، یا تو شادی شدہ ہوگا یا تو غیر شادی شدہ ہوگا۔ شادی شدہ ہے کمر تک دفن کر کے پتھر مارو، جسے رجم اور سنسار کرتے ہیں، وہ بھی چوک میں لوگوں کو جمع کر کے گاؤں کو ڈھنڈورا پیٹ کر اسے سزا دو تاکہ وہ اپنی سزا بھی پالے، اسے دیکھنے والے ارادوں کو بھی چھوڑ دے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، نان میرج ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ کوڑے کا تو جھاڑو کے کاڑیا نہیں، یہ موٹے موٹے ڈنڈے۔ جلاد بھی کیسا رہنا معلوم؟ موٹا تازہ کالا کلوٹا،
دیکھے تو زانی مر جانا، ایسا 100 کوڑے، تب انشاءاللہ تعالی پھر کسی آصفہ پر کچھ نہیں ہوگا، کسی منیشا پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آواز ہم مسجدوں میں اٹھا رہے ہیں تو محبت کو، درد کو، رشتے ہوتے ہیں جناب۔ اس ملک کا ایک چینل کا رپورٹر کہتا ہے ہم نے 8 مولویوں کو پکڑا ہے جو منیشا کے قصے کو لے کر، آتھرس کے قصے کو لے کر بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، بھڑکاؤ بھاشن نہیں، اس ملک کی حفاظت کا بھاشن دے رہے ہیں۔ زنا کرنے والے زانیوں کو پھانسی تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئندہ ہمارے ملک کی کسی ماں اور بہن کی کسی عزت پر کسی درندے کمینے کمظرف کی نظر نہ پڑے، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تم سمجھے ہی نہیں مولوی ملاؤں کو ہم اگر بھڑکاؤ بھاشن دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے وہ سبق پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں ہیں، مومن ہیں، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے زبانوں میں کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالی ہمارے ملک کی ہر ماں کی حفاظت فرمائے۔ بولو آمین زور سے، کیونکہ دشمنوں کو صرف ہمارے نعرے نظر آتے۔ تمہارے بیانوں میں نعرے تکبیر بولے نا، پھر نہیں تو کیا بولنا؟ نعروں کی جگہ نعرے، سبحان اللہ کی جگہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی جگہ ماشاءاللہ، آمین کی جگہ آمین۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہو۔ اے اللہ ہمارے ملک کی ہر ماں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی ہر بہن کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہر بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جن کے دماغ، جن کے دل، جن کے ارادے غلیظ اور نکمے ہو چکے ہیں مولا، قانون ان پر آنے سے پہلے تو اپنا عذاب ان پر نازل فرما۔ اے اللہ، چاہے وہ آصفہ ہو، چاہے وہ منیشا ہو، اس کی عزت لوٹ کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کو اتنی عبرتناک موت دے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا کام کرنا تو دور کی بات، ارادہ بھی کرے تو اس کا کلیجہ کام جائے۔ دوستو، ہمارے اس ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرو، امن کے لیے دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعاؤں میں لگے رہو۔ درود کثرت سے پڑھو۔ ابھی حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ایک بیان کا چھوٹا سا کلپ دیکھا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں بھی حج اور عمرے کو جانے والوں پر پابندی لگی۔ حضرت کے مریدوں میں سے ایک مرید مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مراقبے میں تصور مدینے کا تھا، تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مدینہ خیالوں میں پہنچ گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، یہ تصوف اور تزکیے کی بات ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو روضہ اقدس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں بادب۔ روضہ اقدس سے آواز آتی ہے، میری امت کو کہو کہ درود و سلام کثرت سے پڑھے، اس لیے کہ بہت کم پڑھنے لگے ہیں درود و سلام۔ کثرت سے درود پڑھو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ ظالموں کے خلاف بد دعا کرو، ہمارے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، عزت اور آبرو کے لیے، مسجدوں مدرسوں کے لیے، امن و امان کے لیے، پیار اور محبت کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔